امین محترم، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ جو ہماری فرقہ والیت ہے، یہ مسالک کی جو تقسیم ہے، یہ بھی بعض اوقات ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ناروے سے آئے، وہاں پہ وہ خطیب ہے، بیان کرتے ہیں کہ ناروے میں ہمارے ایک جاننے والے مذہبی اسکالر، ان کے عیسائی اسکالر تھے، دینی اعتبار سے بڑی ریسرچ تھی ان کی، بڑی تعلیم تھی ان کی۔ انہیں ایک عالم دین نے دعوت دی، انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، چند ماہ گزرے تو میری ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے خوش اور انہوں نے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہوا تھا، بڑے خوش۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارا فلاں دوست اسکالر ہے، جو اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے دوبارہ عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے آج ہم نے اس دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ کہتے ہیں میں اس اسکالر سے ملا، تنہائی میں ملا، میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا کہ اصل میں بات یوں ہے کہ مجھے وہ فلاں عالم دین نے جب دین کی دعوت دی نا، دین اسلام کی، تو میں نے ریسرچ کی، یہی نہیں کہ کہنے پہ قبول کر لیا، میں نے ریسرچ اور تحقیق کی، تو مجھے واقعی وہ دین اسلام سچا دین لگا، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، میں نے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے نا تو مسلمانوں کے ایک فرقے والے وہ ملے اور مجھے کہنے لگے کہ سنیں آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جن کے ہاتھ پہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے نا، وہ تو ہیں وہابی ہیں، وہ تو ہیں گستاخ رسول ہے، تم کدھر ان کی باتوں میں آ گئے ہو، تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس فرقے میں چلا گیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی کچھ عرصہ گزرا تو ایک تیسرے فرقے والے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ تم نے سنا اسلام قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے کس فرقے کو قبول کر لیا ہے؟ وہ تو ہیں اہل بیت کے منکر، وہ تو ہیں گستاخ ہیں، تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی نا تو میں سوچو بچار میں پڑ گیا کہ تینوں فرقے ہیں، ایک گستاخ کہہ رہا ہے، دوسرا وہابی کہہ رہا ہے، اور تیسرا اہل بیت کا منکر کہہ رہا ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس فرقے کو قبول کروں۔ آخر کار میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان فرقوں کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے مذہب پر واپس چلا جاؤں، اور میں دوبارہ عیسائی ہو گیا، میں دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ اندازہ لگا لیجیے اس نفرت کا، اس فرقہ واریت کا۔ تو کیا یہ بھی ہمارے لیے ایک فتنہ نہیں ہے؟ یہ سارے ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، لیکن نفرت کا اظہار۔ دنیا کے معاملات میں نفرت نہیں ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، شادیاں بھی ہم کرتے ہیں، کاروبار بھی مل کے کر دیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو میں نے اس فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، پاجی میری انہوں نے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ بندہ جسے دین کا کوئی نالج نہیں ہوتا نا، وہ بھی فتویٰ صادر کارا ہوتا ہے کہ فلاں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے، یہ فلاں فرقے والے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن نماز کا فتویٰ ایک جاہل بندہ بھی دے دیتا ہے کہ فلاں فرقے والے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم ایک بیعت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیعت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پاجی نہ جاؤ سجے کھبے، نہ جائیں دائیں بائیں، پیر و مرشد مان لیں ان کو، اور پیر و مرشد کی کیا ہمارا حکم کیا دیتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری فرمان برداری کرو، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ کو یاد رکھ لیا کریں کہ جس نے قرآن و سنت کو تھام کے رکھا وہ ہدایت پہ رہے گا، جو ان سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نہ لائیں دین میں نئی نئی باتیں، نہ پیدا کریں نئے نئے فتنے، بس یہ سمجھ لیں کہ میرے پیر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ یقین کریں کہ کتنے فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پناہ عطا فرما دے۔ آج کے بعد ارادہ کر لیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین کریں کہ وہ صحابہ نے بیعت کی نا، بیعت کی تھی نا انہوں نے،
دنیا کی کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، تو آپ انہیں کو پیر و مرشد مان لیجیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر و مرشد مان لیجیے، اور خدا را یہ اس فرقہ واریت میں پڑھ کر نفرت کا اظہار نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے آپ جس فرقے میں بھی ہیں، آپ اپنے فرقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو برا بلا نہ کہیں، دوسرے کو گالی نہ دیں، دوسرے کو کافر نہ کہیں، دوسرے کو گستاخ نہ کہیں، دوسرے کو اسلام سے خارج نہ کہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہماری فرقہ واریت ہے، اس نے لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں کیا، لوگوں کو اسلام سے دور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حدیث بھی چلیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔